الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تبارك وتعالى إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج 9 اگست سن 2024 ہے. اور اگست کا مہینہ ہمارے ملک میں آزادی کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے اور 14 اگست یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے. اس لیے آج اپنا جو سلسلہ تذکرہ اہل بیت اطہار چل رہا ہے اس کو روک کر آج کی مجلس میں آزادی پر، پاکستان کے قیام پر اور پاکستان
اور وطن کی اہمیت پر، اس کی ضرورت پر، اس کے فوائد پر، پاکستان کے استحکام اور اس کی اصلاح پر چند معروضات انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکستان کی صورت میں انگریز سے آزادی اور خلاصی نصیب فرمائی۔ بالکل ایسے جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالی نے مشرکین مکہ سے آزادی عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے آزادی نصیب فرمائی۔ ایک آزادی بنی اسرائیل کو فرعون سے ملی، قرآن میں اس آزادی کا ذکر بھی موجود ہے، اور ایک آزادی حضور اور حضور کے صحابہ کو مشرکین مکہ سے ملی، قرآن میں اس آزادی کا ذکر بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون قبطی قبیلے کا تھا، سبتی کہلاتے تھے، اور بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، مصر میں رہتے تھے۔ فرعون کی بنی اسرائیل پہ حکومت تھی، اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ فرعون ان پہ ظلم ڈھاتا تھا، اور ان سے کام لیتا تھا، مشقتیں لیا کرتا تھا، پتھر اٹھواتا تھا، اور بڑے بڑے مشکل کام لیا کرتا تھا۔ اس کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ تیری بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا ذریعہ ہوگا۔ کسی نجومی نے اسے یہ بتا دیا۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے اس نے 12,000 بچے قتل کروائے موسیٰ کو روکنے کے لیے کہ موسیٰ کہیں نہ آئیں اور موسیٰ میرے اقتدار کے زوال کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا فرعونی فوجیں اپنی ایجنسیوں کے ذریعے اس کا کھوج لگاتی اور اس کو ذبح کر دیتی تھی۔ بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ گھر کے کام کاج کے لیے انہیں ماسیاں بنا کے رکھا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا، باندیوں والا کام لیا جاتا تھا، نوکرانیوں والا کام لیا جاتا تھا۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے 4,000 بچے فرعون نے قتل کیے، بعض تفسیروں میں لکھا ہے 12,000 بچے فرعون نے قتل کیے، اور بعض نے تو 70,000 بھی ذکر کیے ہیں۔ 70,000 معصوم بچے فرعون نے قتل کیے۔ بن پڑی تھی فرعونیوں بنی اسرائیلیوں پر۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ میرا اللہ قادر ہے
وہ جب چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے۔ فرعون جس بچے کو قتل کروانا چاہتا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پالا۔ وہی بچہ قرآن پاک میں فرعون کے گھر میں پلا بڑھا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں زندہ رکھا اور فرعون کے گھر میں زندہ رکھا اور فرعون کے گھر میں پالا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے اقتدار کو ختم کروایا۔ اللہ قادر ہے، اس لیے مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دور تھا فرعون مسلط تھا، اللہ نے موسیٰ کو زندہ رکھا، پیدا کیا، زندہ رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کا تخت و حکومت کا خاتمہ کیا۔ قدرت والا کون ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے۔ پھر ایک وقت تھا مشرکین مکہ نے میرے نبی پر اور میرے نبی کے صحابہ پر مظالم ڈھائے، میرے نبی کی شہادتوں کے منصوبے بنائے، سوشل بائیکاٹ کیا، مکہ سے نکال دیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب کو زندہ رکھا، اور پھر مکے کو اللہ نے مکہ مسلمانوں کو واپس کیا اور مدینہ میں آزادی نصیب فرمائی، ریاست مدینہ قائم فرمائی۔ وہ بھی اللہ کی قدرت تھی، یہ بھی اللہ کی قدرت تھی۔ اس لیے صرف حالات پر نظر نہ رکھا کرو، وسائل پہ نہ رکھا کرو۔ آج اگر پھر اسرائیل بدماش بن گئے اور وہ فلسطین میں ظلم ڈھا رہے ہیں، اسماعیل ہنیہ کو ایران کی سرزمین پر شہید کیا گیا، امریکہ ان کی پشت پر، برطانیہ ان کی پشت پر، مغرب ان کی پشت پر، پورا عالم کفر یکجا ہو گیا، تو گھبراؤ نہیں، تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ انہی بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بندہ پیدا کریں گے۔ جس طرح کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ فرعون تباہ ہوگا، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ابو جہل قتل ہوگا، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مکہ کے سرداروں کا اقتدار ٹوٹے گا، ان کا تکبر خاک میں ملے گا۔ اور پھر وقت آیا کہ بر صغیر میں انگریز نے قبضہ کیا اور ہمارے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ انگریز بوریا بستر گول کر کے بر صغیر سے بھاگ جائے گا، نکل جائے گا۔ اللہ نے تمہیں آزادی عطا فرمائی، یہ سب اللہ کی قدرت سے تھا اور اہل حق کی محنت سے تھا، جہاد سے تھا، مجاہدے سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، محنت کی، حضور اور صحابہ نے بھی جہاد کیا، میرے اور آپ کے اکابر نے بھی انگریز کے خلاف جہاد کیا، لیکن اللہ کی قدرت اور نصرت
ظاہر ہوئی، انگریز بھی نکل گیا۔ کل اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ کو آزادی دی تھی، اور پرسوں اللہ نے بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی، آج انشاءاللہ اللہ فلسطین کو بھی آزادی دے گا۔ جیسے فرعونی ذلیل ہوئے، اللہ اپنی قدرت سے ان بنی اسرائیلیوں کو بھی ذلیل کرے گا۔ اور آج میرا ملک پھر IMF کی غلامی میں ہے، مغرب کی غلامی میں ہے، تو پاکستانیوں وطن کا کوئی قصور نہیں، وطن سے محبت کرو، ایک وقت آئے گا اللہ اپنا کوئی بندہ کھڑا کریں گے، انشاءاللہ اس ظلم سے بھی، غلامی سے بھی ہمیں آزادی ملے گی۔ کون ہے؟ انشاءاللہ آزادی ملے گی۔ دیکھو تو صحیح اللہ نے فرعون کو کیسے قتل کروایا۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، باہر پولیس گھوم رہی ہے، باہر فوج گھوم رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈری ہوئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب خطرہ محسوس ہو، آپ کو اپنے بچے پر خطرہ محسوس ہو کہ یہ بچہ فرعونیوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا، اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، تو ڈرنا نہیں ہے، بالکل نہیں ڈرنا۔ لا تخافی ولا تحزنی، کوئی فکر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، کوئی ڈر نہ سمجھو، ڈر نہ محسوس کرو، بس ایک کام تم کرو، آگے موسیٰ جانے اور موسیٰ کا رب جانے۔ اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب خطرہ ہو تو اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھینک دو دریا میں۔ دریا جانے میں جانوں، صندوق جانے میں جانوں، بچہ جانے میں جانوں، فرعون جانے میں جانوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دیا، بکسے میں بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے آپ کو منواتا ہے، دنیا جس کو ہلاکت کا ذریعہ سمجھتی ہے، رب نے اسی کو حیات اور زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں اور آپ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر دیں، آپ بتاؤ بچہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ اس کا آکسیجن بند ہوگا، بچہ مر جائے گا۔ میں اور آپ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں پھینک دیں تو ذرا سوچو بچہ زندہ رہے گا یا ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ رب اسی کو کہتے ہیں جو ہلاکت کے ذریعے کو بقا کا ذریعہ بنا دے، موت کے سبب کو حیات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ موت کا سبب ہے، اللہ نے حیات کا ذریعہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق میں رکھا موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فی التابوت، تابوت صندوق کو کہتے ہیں، اور صندوق کو دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا، دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا صندوق کو۔
آپ کے علم میں ہونا چاہیے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. بہت سے نبیوں کے قصے قرآن میں ہیں، بہت سی قوموں کے قصے قرآن میں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ. اللہ فرماتے ہیں کچھ نبیوں کے قصے ہم نے آپ کو بتائے، کچھ کے نہیں بتائے. نام تو 25 نبیوں کے ہیں صرف قرآن میں، 25 انبیاء علیہ السلام کے حضور سمیت قرآن میں نام آئے ہیں. اور قصے چند انبیاء علیہ السلام کے، سب سے زیادہ نام بھی موسیٰ کلیم کا اور سب سے زیادہ قصہ بھی بنی اسرائیل کا، اس وجہ سے کہ اس امت کے حالات اور بنی اسرائیل کے حالات ایک جیسے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے حالات بنی اسرائیل جیسے ہوں گے، بالکل ایک جیسے حالات ہوں گے. جیسے میرے آقا نے مثال سے سمجھایا کہ پاؤں کے جوتے، 2 جوتے بالکل برابر ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے نہیں ہوتے. ایک ہی سائز کے جوتے لیتے ہو، 9 نمبر کا جوتا ہے تو دوسرا بھی پاؤں 9 نمبر کا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک جوتا 9 نمبر کا دوسرا 8 نمبر کا. جیسے دونوں جوتوں کا سائز ایک ہے، ایسے میرے نبی نے فرمایا دونوں قوموں کے حالات ایک ہیں. ان کا بھی فرعون تھا، اس امت میں بھی فرعون آئے، ان کا فرعون بھی غرق ہوا، اس امت کے فرعون بھی تباہ ہوئے اور ہوں گے. اس لیے آزادی کی جد و جہد کرو، مایوس نہ ہو. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اللہ نے نجات دہندہ کیسے پیدا کیا. موسیٰ کلیم کو والدہ نے صندوق میں پھینکا اور صندوق کو دریاؤں کے سپرد کیا، اور صندوق دریا میں تیرتی ہوئی جا رہی ہے. اللہ نے کہا پریشان نہ ہونا، ہمارے لیے بھی سبق ہے. کیسے برے حالات کیوں نہیں ملک میں؟ مہنگائی ہے، کرپشن ہے، فضول خرچی ہے، بددیانتی ہے، ناانصافی ہے. لیکن اس کے باوجود مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. اس وطن کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. ہم نے محنت کرنی ہے اور ان عیاشوں اور مغرب کے کاسا لیسوں سے اقتدار چھیننا ہے اور نیک لوگوں کی حکومت قائم کرنی ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے. حکومت کے اہل کون لوگ ہیں؟ قرآن بتاتا ہے شرابی لوگ، زانی، چور، لٹیرے، غنڈے، ڈاکو نہیں. قرآن کہتا ہے اگر اسلام کا نظام ہے تو پھر حکومت کن کو ملنی چاہیے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. حکومت ان کو ملے جو نمازی ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں. اقاموا الصلاة، بے نمازی کا کوئی حق نہیں کہ وہ مسلمانوں پر حکومت کرے، اسلامی سلطنت کے اقتدار میں بیٹھے. اور ماشاءاللہ ہمارے حکمران جنازے میں عید پڑھ رہے ہوتے. کبھی ان کی ویڈیو دیکھا کرو، جنازہ پڑھنا نہیں آتا. جیسے عید پڑھتے ہیں نا، ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ جنازوں میں ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب عید پڑھتے ہیں تو یوں یوں دیکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے. اور بعض تو عید ہی کوئی نہیں پڑھتے، مسجدوں میں تو گھسنا کوئی نہیں. بے نمازیوں کی حکومت. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا
کہ یہاں بے نمازی ہم پر مسلط ہوں گے، مسجدوں کے ویری اور دشمن مسلط ہوں گے۔ حاکم کو کیسے ہونا چاہیے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نمازی ہونا چاہیے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والا ہو، لوگوں کی زکوٰۃ لے کر غریبوں تک دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ پہنچانے والا ہو۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ میں اغنیاء سے مال لوں، فقراء کو پہنچاؤں۔ میرے نبی نے، میرے نبی کے خلفاء نے، سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی المرتضیٰ نے، سیدنا حسن ابن علی نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے دولت مندوں سے دولت لی، غریبوں پر خرچ کی۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو ڈھونڈنے سے غریب کوئی نہیں ملتا تھا۔ آج بھی اگر زکوٰۃ کا نظام ملک میں زندہ ہو جائے تو کوئی غریب غریب نہیں رہے گا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی نحوست ہے، غریب کو غریب تر کر دو، امیر کو امیر تر کر دو۔ یہی بجلی ہے تمہیں غریب کرتی جا رہی ہے۔ سرمایہ دار جو آئی پی پیز کمپنیوں کے مالک ہیں، کارخانے ان کے بند ہیں، لیکن حکومت سے ہر مہینے ہزاروں ارب بجلی کے بنانے کا کرایہ لے رہی ہیں، قیمت لے رہی ہیں۔ تمہارے حکمرانوں نے اپنوں کو نوازا، ٹھیکے دیے، اور ٹھیکے کیا دیے کہ ہم آپ سے اتنی بجلی خریدیں گے، اور اگر نہ خرید سکے تو آپ کو پھر بھی پیسے دیں گے۔ اب بجلی کی ضرورت نہیں، بجلی خرید کوئی نہیں رہے۔ بعض ایسے کارخانے ہیں کہتے ہیں جو 1996 سے بند پڑے ہیں، لیکن ہر سال کئی سو ارب روپے حکومت انہیں دے رہی ہے، اور وہ آپ سے، غریبوں سے کہ خون پسینے سے لے لے کر آگے دے رہی ہے۔ ہمارے مدرسے کے ایک غریب مولوی صاحب فاضل ہے، یہاں ایک مسجد میں امام ہے، 12,000 تنخواہ ہے، روتا ہوا میرے پاس آ گیا، استاد جی 50,000 روپے میرا بل آ گیا ہے۔ 12,000 تنخواہ، 50,000 روپے بل، مجھے بتاؤ یہ کیسے بھرے گا؟ ان لوگوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ غریب غریب تر، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ حاکم کیسا ہو؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو اللہ حکومت دے وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کو نیک باتوں کی تلقین کریں، لوگوں کو بری باتوں سے منع کریں، ونہوا عن المنکر، بری باتوں سے منع کریں۔ اور یہاں الٹ کام ہے، حکومت بری باتوں کا حکم کر رہی ہے، نیک کاموں سے روک رہی ہے۔ مدرسوں پہ پابندیاں لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، رجسٹر خود نہیں کرتے، ہم درخواستیں لے کے گھوم رہے ہیں دفتروں میں، اور الزام مدرسوں پر ہے یہ رجسٹر نہیں ہے۔ 1 روپیہ کوئی نہیں دیتے مدرسوں کو، اور کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے چندہ، تمہیں پیسے کون دیتا ہے؟ تم دیتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو۔ اس لیے پاکستان کے باسی آج کل مایوس ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ مت چھوڑو ملک، اپنے وطن سے پیار کرو، تم محنت کرو، اس کی قدرت پہ یقین رکھو، وہ حالات بدلے گا۔ وہ حالات بدلا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی اللہ نے حالات بدلے۔ کسی کو کیا سمجھ میں آ رہی تھی بات؟ صندوق میں اور صندوق دریا میں وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ نے کہا میں زندہ رکھوں گا،
تیرتی ہوئی صندوق جا رہی ہے. فرعون کے محل کے پاس گزری. فرعون کی بیوی السیدہ آسیہ وہ دریا کے کنارے پر بیٹھی ہے، منظر دیکھ رہی ہے. صندوق نظر آئی، صندوق پکڑوایا، کھولا تو ہنستا کھلتا مسکراتا خوبصورت بچہ. اللہ اپنے نیک بندوں پہ محبت ڈال دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. دیکھا تو محبت ہو گئی. بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے. فرعونی لشکر، فرعونی سپاہ، فرعونی افواج، فرعونی پاسداران انقلاب وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں. کون سا بچہ مل رہا ہے، اس کو قتل کرو. اور یہ بچہ جس کی وجہ سے حکومت ختم ہونی ہے، فرعون کی، وہ فرعون کے گھر، اس کو رب کہتے ہیں. آسیہ نے کہا فرعون بچہ کوئی نہیں ہمارا، لا ولد ہیں، نرینہ اولاد کوئی نہیں، بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، اس بچے کو رکھ نہ لیں گھر میں، بیٹا بنا لیں. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. کام دے گا، اس کو بیٹا بنا لیں گے. راضی کیا، فیصلہ ہو گیا اس بچے کو زندہ رکھنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون کی آل نے اس بچے کو اٹھا لیا. نتیجہ یہ نکلا کل کو یہ ان کے لیے وبال بن گیا، ان کی دشمنی کا ذریعہ بن گیا. فرعون اور حامان اور اس کے لشکر سارے بدماش تھے، ان کو ٹھیک کرنے والا یہ بچہ بن گیا. اب بچے کی پرورش کیسے ہو؟ وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. بیوی کہنے لگی فرعون کی، حضرت آسیہ کہنے لگی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ. فرعون یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. اس بچے کو مت مارو، اس بچے کو مت قتل کرو. اللہ اس کے ذریعے شاید یہ ہمیں ہمارے نفع کا ذریعہ ہو، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. لوگوں کو کیا پتا یہ کس کا بیٹا ہے، ہم کہیں گے ہمارا بیٹا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ادھر ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، دل دھک 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 کر رہا ہے موسیٰ کی امی کا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَانَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. موسیٰ علیہ السلام کی امی کا دل وہ گھبراہٹ میں ہے، پریشانی میں ہے، اضطراب میں ہے. میرے بچے کا کیا بنے گا، میرے بچے کا کیا ہوا. ہر ماں تڑپتی ہے اپنے بچے کے بغیر. اور یہ بچہ جب موسیٰ جیسا ہو، اور یہ بچہ جو حسین ہو، وہ بچہ جو جمیل ہو، وہ بچہ جو بے عیب ہو. نبی تو ہوتا ہی حسین، جمیل، خوبصورت، اور اپنے دور کے انسانوں میں سب سے زیادہ کمال والا ہے. نبی بے عیب ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کانا نہیں، یہ آنکھوں سے ایک آنکھ سے کانا تھا اور کہتا ہے مجھے نبی مانو. سبحان اللہ. اور آج اس قادیانی کے لیے آپ کی سپریم کورٹ، آپ کی ریاست، آپ کی حکومت IMF کے ڈنڈے کی وجہ سے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ.
نبی کی ختم نبوت کے ڈاکو نہ بنو، ورنہ محمد کا رب تمہیں ذلیل کر کے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ او قاضی، بڑے بڑے قاضی آئے چلے گئے، کسی نے پوچھنا بھی نہیں تمہیں۔ با خدا دیوانہ با شعبہ محمد ہوشیار، محمد کے بارے میں ہوشیار رہو۔ انہیں اپنی طاقتوں پر ناز ہے، یہ نہیں جانتے کہ اس کی طاقت کتنی مضبوط ہے، کتنی زیادہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ شاہ بنائے قادر ہے، شاہ کو پکڑ کے گدا بنائے قادر ہے۔ جا کے دیکھو نا بنگلہ دیش میں مطلق العنان کل کی حاکمہ حسینہ واجد آج انڈیا میں پناہ لے کے بیٹھی ہے، اس کے محل میں چھوکرے کالجوں کے سٹوڈنٹ اس کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ او بیوروکریسی کے افسروں، ججوں، جرنیلوں، حکمرانوں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ کی قوت کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اس کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کیا خبر تھی فرعون کو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آسیہ کہہ رہی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس بچے کو قتل نہیں کرنا۔ ماں پریشان ہے، قرآن کہتا ہے اگر ہم موسیٰ کی امی کو مضبوط نہ کرتے تو وہ بات نکال بیٹھتی، راز فاش کر بیٹھتی، بات باہر نکل جاتی، پھر موسیٰ کو لوگ اور فرعونی قتل کر دیتے، لیکن ہم نے موسیٰ کی ماں کو مضبوط رکھا۔ یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی۔ لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ ان کا یقین بھی پکا ہو جائے۔ مائیں تڑپ رہی ہیں، موسیٰ کی بہن سے کہا، بیٹی سے کہا بیٹی ذرا جاؤ، وقالت لأخته قصی، جا ذرا خبر تو لے کے آ، پیچھے پیچھے جا، دریا کے کنارے پہ جا کے دیکھ تیرے ویر کا کیا بنا، تیرے بھائی کا کیا بنا۔ میں نے تو اس کو دریا کے سپرد کر دیا، ان ظالموں کے ڈر سے، ان قاتلوں کے ڈر سے، ان جابروں کے ڈر سے، ان لاپتہ کر دینے والوں کے ڈر سے۔ تو جا کے دیکھ اس کا بنا کیا۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرعونیوں سے، پولیس والوں سے، فوجیوں سے چھپ چھپ کر، کنارے کنارے لگ کر، آنکھ کے کنارے سے یہ بہن دیکھ رہی ہے۔ پتہ چل گیا میرے بھائی کی صندوق فرعون کے محل میں پہنچ چکی، اب فیصلہ ہو چکا، اس بچے کو قتل نہیں کرنا۔ قتل نہیں کرنا تو دودھ کون پلائے؟ بلاؤ عورتیں جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ رب کہتا ہے ان کی اپنی تدبیر تھی، میری اپنی تقدیر تھی۔ لوگوں کی تدبیروں پر رب کی تقدیر غالب آتی ہے۔ ایک عورت نے سینے کے ساتھ لگایا، بچہ منہ نہیں کھول رہا۔ دوسرے نے سینے کے ساتھ لگایا، بچہ منہ نہیں کھول رہا۔ تیسرے نے سینے کے ساتھ لگایا، بچہ منہ نہیں کھول رہا۔ چوتھے نے سینے کے ساتھ لگایا، بچہ منہ نہیں کھول رہا۔ کیسے کھولے؟ رب کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے حرام کر دیا تھا موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو۔ کسی کا دودھ میرا کلیم تو نے نہیں پینا، میں تجھے دودھ اپنی ماں کا نہ پلاؤں تو مجھے رب نہ کہنا۔
میں تجھے تیری ماں کا دودھ پلواؤں گا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل. اس کو رب کہتے ہیں, اس کو اللہ کہتے ہیں. یہ حالات بدلنے والا ہے. یہ یوں پالتا ہے اپنے نیک بندوں کو, یہ یوں پالتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرنے والوں کو, وہ یوں پالتا ہے اپنا دین پہنچانے والوں کو. موسیٰ نے دین پہنچانا تھا, اس کو کیسے کوئی قتل کر سکتا؟ امریکہ نے پوری دنیا کی ایجنسیوں کے ساتھ ایڑی چوٹی کا کل افغانستان میں زور لگا لیا, ملا عمر کو مار نہیں سکا. آج اس کے بچے امریکہ کو وہاں بھگا کر قرآن کا نظام سنبھالے ہوئے. اور وقت آئے گا فلسطین میں بھی امریکہ اور اس کا دم چھلا, یہ سارے یہودی عیسائی ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے, قتل ہوں گے, اور وہاں پھر سے قرآن کی حکومت قائم ہوگی. کہو انشاءاللہ. اور یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے. یہاں اسلام کا خطہ پید بننا ہے. حضرت مہدی نے جہاد کرنا ہے, حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. یہ اسی کی تمہید ہے. ان کا بھروسہ دجال پر ہے, اور فلسطین کے مجاہدین کا بھروسہ رب ذوالجلال پر ہے. یہودیوں, تمہارا دجال کانا قتل ہوگا, میرا رب زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ رہے گا. کہو انشاءاللہ. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, فتح اسلام کی ہوگی. کہو نا انشاءاللہ. اور پاکستان بھی اسلام کے نام پہ بنا, ایک دن یہاں اسلام آ کر رہے گا. کہو انشاءاللہ. دودھ نہیں پی رہے موسیٰ علیہ السلام, بہن چھپ چھپ کے کھڑی ہے. اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کر دوں؟ جی ضرور, آپ بتائیے. میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے. یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا, میں بتا سکتی ہوں ایک ایسی خاتون کا نام, یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا, لے لے گا اس کا دودھ. اچھا بتاؤ. قرآن کہتا ہے فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون. میں ایک گھر بتاتی ہوں, میں ایک اہل بیت بتاتی ہوں. یہاں اہل بیت موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے پر بولا گیا. لفظ اہل بیت ان کی والدہ پہ بولا گیا. میں ایک اہل بیت بتاتی ہوں جن کا یہ دودھ پیے گا, جو اس کو دودھ پلائے گی, ایک خاتون, اور وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے. تو بتاؤ. موسیٰ کی والدہ کا نام بتایا, بلوائی گئیں. بچہ اٹھایا, موسیٰ علیہ السلام کی امی نے سینے کے ساتھ لگایا, بچے نے فوراً دودھ لیا. خوشی کے شادیانے بجنے لگ گئے, اجرت مقرر ہو گئی, تنخواہ مقرر ہو گئی. یہ بچہ, یہ خاتون پالے گی, دودھ پلائے گی, شاہی خزانے سے اس کو وظیفہ ملے گا. اسی کو رب کہتے ہیں جس نے بچے کو فرعون کے گھر پہنچا کر پھر فرعون کے گھر سے موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچایا, اور ساتھ فرعون کا وظیفہ بھی جاری کروایا. کہو سبحان اللہ. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. اللہ نے فرمایا ہم نے ماں کو بیٹا واپس کروا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے, وہ پریشان نہ ہو, اور موسیٰ کی امی کو بھی یہ یقین ہو جائے اللہ کا وعدہ سچا ہے. رب نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی امی سے, پریشان نہ ہو, تیرا بچہ میں تجھے واپس کروا کے رہوں گا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. میرے دو وعدے, پہلا وعدہ تو صندوق میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دے, واپس دلواؤں گا. دوسرا وعدہ, اس کو نبی بھی بناؤں گا, اس کو رسول بھی بناؤں گا. دونوں وعدے اللہ کے سچے ثابت ہوئے. پہلا وعدہ آج سچا ثابت ہوا, موسیٰ کی امی کے یقین میں اضافہ ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ, سارے بولو, سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھو,
اللہ کی باتوں پہ یقین رکھو۔ مسلمانوں، آج میرے آپ کے دل سے اللہ کے وعدوں سے یقین اٹھ گیا ہے۔ اگر اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا تو آج ملک میں بے حیائی نہ ہوتی، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا آج جھوٹ نہ بولتے، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا آج چوریاں نہ ہوتی، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا آج قبضے نہ ہوتے۔ حلال کھاؤ، اس کا وعدہ ہے میں برکت دوں گا۔ حرام سے بچو، اس کا وعدہ ہے میں تمہیں حلال کی لذت عطا کروں گا، حلال کا مزہ عطا کروں گا۔ تم حرام سے بچ کے تو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، فرعون کے گھر میں پلے، فرعون کے گھر میں بڑھے، فرعون کے گھر میں جوان ہو گئے۔ اللہ نے نبوت دے دی۔ قرآن میں تفصیلی قصہ مذکور ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وقت نہیں کہ میں سارا بیان کروں۔ نبوت مل گئی، اللہ نے کہا جاؤ اب فرعون کے پاس اور فرعون کو جا کے تبلیغ کرو۔ اللہ میاں میں اکیلا ہوں، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دے، میرے منہ میں زبان میں لکنت ہے۔ بچپن میں فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا تھا، فرعون کو غصہ آیا، کہنے لگا قتل کرو اس کو، یہ میرا دشمن ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا معصوم بچہ، اس کو کیا پتا دوست دشمن کا؟ اس نے کہا نہیں یہ میرا دشمن ہے، اس کو قتل کرو۔ حضرت آسیہ نے فرمایا معصوم بولا بالا بچہ ہے، اس کو دوستی دشمنی کا کیا پتا۔ انگارے لائے، پھول بھی لائے، اندازہ کرتے ہیں یہ سمجھدار ہے یا بھولا بھالا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو زندگی دینی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی۔ آج اللہ نے نبوت دی ہے، دعا کر رہے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ پروردگار فرعون کے ساتھ مقابلے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ فرعون کے ساتھ مقابلہ، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جو کہا کرتا تھا قال انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں بڑا خدا ہوں۔ وہ کہتا تھا پانی میرے حکم سے چلتا ہے، باغات میری نگرانی میں چلتے ہیں۔ آج جیسے امریکہ کو یہ زعم ہے کہ پوری دنیا میرے کنٹرول میں ہے، جس کو جہاں چاہوں پھیر دوں، چاہوں بنگلہ دیش کی حکومت توڑوا دوں، چاہوں پاکستان کے حکمرانوں کو پھینکوا دوں، جہاں جیسے چاہوں انقلاب بپا کر دوں۔ یہ آج کا فرعون ہے، وہ کل کا فرعون تھا۔ فرعون تو ہر دور میں رہنے ہیں، لیکن ان فرعونوں سے کہو ہر دور میں موسیٰ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے موسیٰ کو وہاں بھی پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، وہ فرعون بھی قتل ہوا، یہ فرعون بھی قتل ہوا، وہ پانی میں غرق ہوا، اور یہ بچوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا فرعون ابو جہل۔ دنیا میں انقلابات آتے ہیں، پاکستان میں بھی انقلاب آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ قرآن کا نظام آئے گا، نبی کی سنت کا نظام آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، محنت نہ چھوڑو۔ فلسطین والوں نے یہودیوں کو قبول نہیں کیا۔ دیکھو اسماعیل ہنیہ کو خاندان کے 60 افراد شہید کروا دیے، حضرت حسین کی طرح۔ 3 بیٹے، 7 پوتے پوتیاں، خاندان کے 60 افراد، پھر خود جان دے دی۔ لیکن اس نے ہر فارم پر
کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اسرائیل ہم تمہیں نہیں قبول کریں گے، ہم تمہیں نہیں قبول کریں گے، ہم تمہیں نہیں قبول کریں گے۔ انہوں نے یہود کو قبول نہیں کیا، ہم انگریز کا نظام کیسے قبول کر لیں؟ ہم نے بھی آزادی لی ہے محنتوں کے ساتھ۔ انگریز یہاں قابض ہوا، ہندوستان ایک امیر ترین ملک تھا، آج تو تم غریب ترین ملک میں رہتے ہو۔ تمہارا یہ وطن امیر ترین وطن تھا۔ افسوس ہے کہ انگریز کے کاسالیس سکولوں اور کالجوں میں آپ کو جو تاریخ اور جغرافیہ اور مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں اس میں بھی حقائق نہیں ہیں، یہ آپ کو نہیں پڑھاتے۔ میں آپ کو تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ ہماری کرنسی سونے کی تھی، ہماری کرنسی چاندی کی تھی۔ ہندوستان کی جو کرنسی تھی اس میں جو سب سے بڑی کرنسی تھی وہ 90 تولے سونے کی تھی۔ 90 تولے سونے کی اشرفی اور روپیہ یہاں چلتا تھا۔ جب انگریز نے یہاں قبضہ کیا، بوریاں بھر بھر کے باہری جہازوں کے ذریعے کئی لاکھ ٹن سونا اور چاندی وہ لوٹ کر برطانیہ لے گیا۔ اس نے ملک کو لوٹا، کنگال کیا۔ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ ہندوستان کی حالت کیسے تھی انگریز کے آنے سے پہلے۔ ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے لکھا، ایک ایک ریاست میں انگریز نے سونے اور چاندی کے وزن کروانے کی کوشش کی، تولنے والے تھک گئے، بالآخر انہیں تولنا چھوڑ دیا۔ اتنا سونا، اتنا چاندی اس ہندوستان میں تھا۔ یہاں ایک نظام تعلیم تھا، کوئی مسٹر ملا کی تفریق نہیں تھی، صرف مدارس تھے۔ انہی مدارس سے سائنسدان پیدا ہوتے تھے، انہی مدارس سے انجینئر پیدا ہوتے تھے، انہی مدارس سے محدث پیدا ہوتے تھے، انہی مدارس سے مفسر پیدا ہوتے تھے۔ کوئی بے حیائی والا کالج نہیں تھا۔ ایک نظام تعلیم، عدالتوں میں نظام شریعت تھا۔ آپ نہیں جانتے، فتاوی عالمگیری، اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ کے دور میں 500 علماء نے بیٹھ کر مرتب کیا، اور اس وقت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں عدالتوں میں فتاوی عالمگیری سے فیصلے کیے جاتے تھے۔ آج فتاوی عالمگیری آپ کی جامعہ فاروقیہ کی تخصص کی درسگاہوں میں پڑھایا جا رہا ہے، سکولوں کالجوں میں نہیں۔ معیشت مستحکم، نظام تعلیم بڑا اعلیٰ، لوگ بڑے خوشحال، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہ عیسائی ملعون گورے ہمارے ملک میں آئے تو ہمارے اکابر نے ان کو قبول نہیں کیا، ایک منٹ کے لیے قبول نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، جب انگریز یہاں آیا تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فتویٰ دے دیا تھا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہے اور ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہم مزاحمتی لوگ ہیں، ہم نے مزاحمت کی، علماء نے مزاحمت کی، لوگ کھڑے ہو گئے انگریز کے خلاف۔ پھر اسی خاندان کے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہما، انہوں نے انگریز کے خلاف جگہ جگہ جہاد کیا، سکھوں کے ساتھ جہاد کیا، انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا۔ انگریز کے دور، انگریز یہاں آیا تو سکھ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے شجاع آباد پہ سکھوں کا قبضہ ہوا، شاہی مسجد میں گردوارہ بنایا گیا۔ میں نے کتاب لکھی ہے، پریس میں ہے، انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں آ جائے گی، خریدنا ضرور پڑھنا۔ شجاع آباد پہ 3 دفعہ سکھوں نے حملہ کیا، حتیٰ کہ نواب شجاع خان جو شجاع آباد کے بانی تھے،
ان کی قبر پر فائرنگ کی. آج بھی گولیوں کے نشان، جاؤ خیر پور میں ان کی قبر پر، میں نے دیکھے ہیں اپنے بچپن میں گولیوں کے نشان. لا الہ الا اللہ پر کلمہ لکھا ہوا تھا، اس پہ گولیاں چلائیں سکھوں نے. سکھوں کے خلاف جہاد کس نے کیا؟ علماء نے کیا، مولویوں نے کیا جن کو گالیاں بکتے ہو. اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو آج تم سب عیسائی ہوتے، ہندو ہوتے، خدا کی قسم. اللہ اکبر. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دلی سے چلے، دلی سے چلتے چلتے ہندوستان میں چلتے چلتے سندھ آئے، سندھ سے افغانستان گئے، افغانستان سے بلوچستان گئے، سندھ سے بلوچستان، بلوچستان سے افغانستان، افغانستان سے پشاور میں داخل ہوئے. 1833 میں بالا کوٹ کے میدان میں دونوں شہید ہو گئے. میں ان کی قبروں پہ گیا ہوں، تم بھی بالا کوٹ جب جانا تو کسی سے پوچھ لینا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قبر کہاں ہے. پھر 1857 میں، یہ 33 کا واقعہ ہے، 1857 میں انگریز کے خلاف تحریک آزادی چلی، علماء نے چلائی، ہندوؤں کو ساتھ ملایا، کچھ لی گئی. 70,000 علماء کو انگریز نے شہید کیا. 70,000 علماء کو. یہ آزادی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں نہیں ملی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے دلی کی ہر سڑک پر، ہر درخت پر انگریز نے ایک عالم کی لاش لٹکا دی. دلی کی سڑکوں کے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکائی گئی. مسلمانوں کو سب سے زیادہ نفرت کس جانور سے ہے؟ بولو، کس سے نفرت ہے تمہیں؟ سور سے، خنزیر سے. ایک دور تھا سب سے زیادہ گناہوں میں سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں کو زنا اور شراب سے تھی. اب ان گوروں نے تمہیں زنا اور شراب کا رسیہ بنا دیا. سور بھی تمہیں کھلا رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں. تمہارے بڑے بڑے ہوٹلوں میں سور بک رہا ہے. ہمیں سور سے نفرت ہے. انہوں نے سور کی کھالوں میں علماء کو بند کر کے دریا کے کناروں پر رکھ کر گولیاں ماری اور دریاؤں میں پھینک دیا. یہ ایسے آزادی نہیں ملی. اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1868 میں دارالعلوم دیوبند بنا. ان کا پلان تھا کہ مسلمان نہ رہے، ان کو عیسائی بنا دو. اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر. میں ان کی قبر سے ہو آیا ہوں، میں دیوبند دیکھ آیا ہوں، میں ان بزرگوں کے آثار دیکھ آیا ہوں، میں سہارنپور دیکھ آیا ہوں، میں گنگو دیکھ آیا ہوں، دلی دیکھ آیا ہوں، شاہ ولی اللہ کی قبر سے ہو آیا ہوں، اس پورے خاندان کی قبور کو دیکھ آیا ہوں. مولانا نانوتوی اور سر سید کے استاد مولانا مملوک علی کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں. میں نے سفر نامہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ ہے. آبا کے دیس میں، یہ ہمارے جامعہ کے گیٹ کے ساتھ کتب خانہ ہے، خریدو پڑھو، تمہیں مزہ آئے گا، پتہ بھی چلے گا ہمارا ماضی کیا تھا. آبا کے دیس میں میں نے کتاب لکھی ہے. بار والے لیتے ہیں، اپنے شہر والے تم بے خبر ہو. اور ابھی نقوش شجاع آباد 2 جلدوں میں آ رہی ہے. اس خطے میں کیسے بڑے بڑے علماء گزرے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. 15 سال میں نے محنت کی ہے، ان علماء کے حالات نکالے ہیں، اور 113 علماء کے حالات میں نے یکجا چھاپ دیے ہیں. تم لوگ مزے سے سوتے ہو، ہم راتوں کو لکھتے ہیں. کبھی 12 بجے سوتے ہیں، کبھی 1 بجے سوتے ہیں. تم تو یہی دیکھتے ہو نا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تمہیں کیا پتا ہماری محنتوں کا. یہ لکھنا اور یہ چیزیں جمع کرنا کوئی آسان کام ہے؟ انگریز مجبور ہو گیا، بوریا بستر اس کا گول ہوا. 1928 میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے
مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اسی تصور کو لے کر علامہ اقبال مرحوم نے 1932 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں الگ مملکت کا تصور دیا۔ کہا جاتا ہے علامہ اقبال مرحوم کو مصور پاکستان، وہ مصور پاکستان ہے، اور ان سے پہلے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی مصور پاکستان ہے۔ آدھی آدھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، پوری باتیں آپ کو نہیں بتاتے، ہم سے پوچھو۔ اور پھر علماء نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، بڑے بڑے مضبوط علماء، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، جنہوں نے 2000 کتابیں اپنی زندگی میں لکھی ہیں۔ 2000 کتابیں کہنا آسان ہے، قرآن کی تفسیر لکھی، بیان القرآن، آج تک اردو میں اس جیسی تفسیر لکھی ہی کوئی نہیں گئی۔